وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، کہ آخرت کے کاموں میں سد راہ ہوتا ہے۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں آخرت کے کاموں میں روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم اس کے باوجود آخرت کے کام کرو اور رکاوٹ نہ بننے دو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اسی کا طلبگار رہے اور مال اور اولاد کے سبب سے اس سے محروم نہ ہو۔ ہم نے ابھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت کیا اور ان کی توبہ کا عظیم واقعہ ہم نے سنا۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں آج بھی ایک ستون ہے جس پر لکھا ہے استوانائے ابی لبابہ۔ استوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کی جو دوسری صف ہے، اس دوسری صف میں اگر آپ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو جہاں صف ختم ہوتی ہے، گرین سبز جالیاں ہیں، وہاں ایک ستون ہے جسے استوانائے سریر کہتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے استوانائے سریر۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے دوران یہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ سریر بستر کو، چارپائی کو، پلنگ کو کہتے ہیں۔ یہ استوانہ سریر جو ہے، اس کے قریب اگر آپ بیٹھ جائیں ریاض الجنہ کی دوسری صف میں، تو یہ وہ مقام ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور عشاق یہاں پر بیٹھنے کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، جنہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ مدینہ شریف میں ایک شیخ نے مجھے یہ بات بتائی کہ استوانہ سریر کے بالکل پاس بیٹھ جائیں، اپنے سر کو جھکا کر بیٹھیں اور اپنے دل کی طرف نگاہ کریں اور توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جو حاجت پیش کریں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ استوانہ سریر کی سیدھ میں ہی دوسری صف میں الٹے ہاتھ کی طرف استوانہ سریر ہے، تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں تو استوانہ ابی لبابہ ہے۔ تو یہاں پر بھی نوافل ادا کرنے چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، یہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر مزید سیدھے ہاتھ پر چلیں تو استوانہ عائشہ ہے جو استوانہ ابی لبابہ کی سیدھ میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسے مقام کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ جانتے تو یہاں پر عبادت کرنے والوں کا اتنا رش ہوتا کہ قرآن اندازی کے بغیر جگہ نہ ملتی۔ لوگ یہ تلاش کرتے رہے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ کا علم تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ جگہ بتائی، اس مناسبت سے اس کا نام استوانہ عائشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، ریاض الجنہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ استوانہ سریر، استوانہ ابی لبابہ اور استوانہ عائشہ اور استوانہ حنانہ اور دیگر جو مقدس پلر ہیں، محراب النبی، محراب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مواجع شریف اور قدمین شریفین اور اصحاب صفہ سے منسوب چبوترے پر، اور جو استوانہ تہجد ہے
باب جبریل اور دیگر جو مقدس مقامات ہیں، بار بار وہاں پر حاضری، خوب دعائیں مانگنے، نوافل پڑھنے اور رونے اور التجائیں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ایسا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا حضرت ابو لبابہ کا، کہ قبیلہ بنو قریظہ نے ان سے مشورہ کیا، تو قبیلہ بنو قریظہ کا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا۔ غزوہ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب کے معنی ہے کئی لشکر، تو کئی کافروں کے لشکر جمع ہو گئے تھے، اور مدینہ شریف میں جو آبادی تھی اس سے کئی گنا بڑا لشکر مدینہ شریف پر کافروں کا حملہ آور ہوا۔ اب یہ لشکر جب یہ وہاں پہنچا تو بڑی بڑی خندقیں کھدی ہوئی تھیں، یہ مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے، ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ شریف کی آبادی سے کئی گنا بڑا لشکر ہے، ہم مدینہ کے لوگوں کو گھسیٹ کر مکے لے جائیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا، خندق کے 3 دن میں کھود دی گئیں، اور کافر پھر باہر کھڑے رہے اور کئی دنوں کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 24 دن کا محاصرہ تھا۔ اب ایک طرف مسلمان اس پریشانی میں تھے، اور دوسری طرف مدینہ شریف میں قبیلہ بنو قریظہ نے بغاوت کر دی۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بغاوت کر دی اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب مسلمان ایک طرف قبیلہ بنو قریظہ سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے، اور دوسری طرف اتنا بڑا لشکر مدینہ شریف کی سرحد پر تھا، اسے بھی روکنا تھا، چونکہ خندق تو کھدی ہوئی تھی مگر خندق کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آندھی چلائی، اور کافر اس آندھی سے گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ آندھی جب مسلمانوں کے خیموں میں آتی تو نرم ہو جاتی، اور کافروں کے خیموں میں ہر چیز اڑا رہی تھی۔ اس طرح جب کافر بھاگ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، وہ ہتھیاروں سے لیس تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو قریظہ نے بغاوت کی ہے، غداری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے اور کافروں کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہتھیار نہ اتاریں، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ جائیں اور ان سے جنگ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور قبیلہ بنو قریظہ کا آپ نے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران قبیلہ بنو قریظہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے اندر ثالث حضرت سعد بن معاذ کو بناتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث اس لیے بنایا کہ تقریباً 120 سال سے مدینہ شریف کے جو لوگ تھے ان کا قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا قبیلہ بنو قریظہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ شریف کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے، اور یہ جنگیں 120 سال جاری رہیں۔ تو ان کا معاہدہ، اوس کا معاہدہ قبیلہ بنو قریظہ سے تھا، اور ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور جنگ میں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تھا، لیکن بنو قریظہ نے خیال کیا کہ چونکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات رہے ہیں، دوستیاں رہی ہیں، اور اس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بناتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو لبابہ نے ان سے اشارتاً یہ کہا کہ سعد بن معاذ تو تمہیں سزا کا فیصلہ دیں گے، اور تمہارے سارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت ابو لبابہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی۔
پھر حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے قبیلہ بنو قریظہ راضی رہے اور سعد بن معاذ سے فیصلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے، اور جن لوگوں نے غداری کی، ان کے جو جوان فوجی ہیں، ان کو غداری کی سزا دی جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو 600 ان کے جوان فوجی قتل کر دیے گئے اور ان کے مال غنیمت ہوئے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنایا گیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبیلے بنو قریظہ مجھے حاکم بنا دیتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ دیں گے وہ ہمیں قبول ہے تو میں نرمی کرتا، لیکن ان لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے والا بنایا، لہذا اب جو انہوں نے فیصلہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے مجھے بھی قبول ہوگا اور تمہیں بھی قبول ہوگا۔ تو یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور بنو قریظہ کا یہ حشر ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس موقع پر زخمی تھے، غزوہ خندق کے موقع پر، اور آپ کے زخم کو 25 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ مالک، یہودی بنو قریظہ، بنو ندیر، بنو قینقاع سب ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، اور کافر حملہ کرنے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کر فرار ہو گئے۔ اب اگر کافروں کو پھر حملہ کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئندہ اگر کافر حملہ کریں گے تو مجھے زندگی دیں، اور اگر اب کافروں کی ہمت نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی تو اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور وہ زخم جو آپ کا صحیح ہو گیا تھا، ہاتھ میں جو خون کی مین رگ ہوتی ہے اس پہ زخم تھا، وہ زخم کھل گیا اور آپ کا خون بہنے لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آپ کی بڑی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب کے واقعے میں ہم یہ پوری تفصیل سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں گے کہ کس طرح ان کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اللہ نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے میں جو ہم نے سماعت کیا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ فرمایا۔ یہ صلح کی پیشکش انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ ہم رسول اللہ کا فیصلہ مانیں گے نہ کسی کا فیصلہ مانیں گے، سعد بن معاذ کو ہم ثالث بناتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے سعد بن معاذ کا جو فیصلہ ہوگا وہی مجھے قبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے متعلق حکم نازل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن معاذ کے فیصلے کو نافذ کریں۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے صلح کی پیشکش کی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور نہ فرمایا، فرمایا اب تو یہی ہوگا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہی قبول کرنا ہوگا۔ ذرا سوچیں، صرف ہاتھ سے انگلی سے انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارے میں یہ اشارہ دے دیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانا اپنے آپ کو مروانا ہے۔ اتنی سی بات پر وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا اور روتے رہے۔ آج مسلمان دین کو نقصان دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور یہود و نصارہ کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ میڈیا پر اینکر پرسن یہود و نصارہ کی بولی بولتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
شرم نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ اگر ذرا سا معاملہ ہو جاتا تو کس قدر وہ خائف ہوتے اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی اینکر پرسن ہیں اور جتنے بھی حکمراں ہیں اور جتنے بھی لوگ یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کی بولی بول رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیتے، وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، زندگی بہت مختصر ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ کامیاب ہے وہی شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ سورہ انفال کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔